بیٹھا ہے سنگ مرمر، یہ ذرا پنکھا جو ہے نا ایک سائڈ بیٹھا ہے سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے، پلیز بیٹھ جائیں باتیں اپنی. ہم پہنچے تھے کہ سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے، ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا، اے استاد کہہ. کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا، اور جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا. پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا. اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس سے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھوئے. اب یہ جو میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا. اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بڑی ضروری باتیں ہیں جن پر آپ نے غور کرنا ہے. ہاللیلویہ. تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا. تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا. اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی. مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے. اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا. ہاللیلویہ. نام کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا اس کی خاص. سو میرے عزیزو، یہ جو ہم نے چند آیات کا ہم نے ریڈ کی ہیں، پڑھی ہیں، ہم آج اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ بڑا خوبصورت ایک سبق، ایک درس ہے، جو کہ 2 3 4 باتیں ہیں جو کہ ہمیں بہت اچھی سیکھنے کو ملتی ہے. نمبر 1 یہ کہ خدا گناہ گاروں کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے. اور خدا گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے. اور محبت کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. کبھی اگر اس کی طرف گئے تو محبت آپ جانتے ہیں، محبت کر اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کی 13واں باب ہم پڑھیں تو ہمیں محبت کے بارے میں ہمیں بڑا خوبصورت درس ملتا ہے. پہلا کرنتھیوں اور اس کی 13ویں چیپٹر میں کہ محبت لرزتی نہیں، محبت کانپتی نہیں، محبت ڈرتی نہیں،
میں چلیں چند آیات جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں. یہ 4 آیت سے ہم چند آیات پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کی 13 باب اور 4 آیت سے. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی. پھولتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. جنجلاتی نہیں. بدگمانی نہیں کرتی. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. سو یہ محبت ہے جیسا کہ مسیح نے کی. اب اس عورت کو جو ہے یہ اپنا آپ جو ہے مسیح کے لیے دان کرنے کو آ گئی. اب اس کی محبت اگر اس میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ اس عورت کے اندر جو ہے ایک محبت اس کو کھینچ کے لے کے آئی. لیکن ہم چرچ جاتے ہیں, ہم جو نہیں جاتے ان کو شاید خدا سے محبت نہیں, جس کی وجہ سے ان کا اٹھنا, ان کا جو ہے لیٹنا وہ زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اٹھ کر کہیں جو ہے باہر چلے جائیں. ہم اٹھ کر جو ہے ہم جو ہے اپنے رشتہ دار کو مل لیں, لیکن دعا میں نہ جائیں. لیکن یہ عورت جو ہے جو گھر سے یہ عہد کر کے آئی ہے کہ یہ خدا ہے, یہ یسوع ہے, یہ جو ہے نبی ہے, یہ جو ہے نجات دینے والا ہے, تو میرے عزیزو وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گناہگار ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بد چلن ہوں. اس نے کہا میں جاتی ہوں اور جا کر اس کے پاؤں دھوتی ہوں. اب ایک فریسی ہے جس نے اسے اپنے گھر بلایا اور وہ جو ہے کیا اس نے اس کے لیے اچھا کھانا بھی بنایا ہے. لیکن میرے عزیزو خدا عظمت دیتا ہے اس عورت کو جس نے دل سے محبت کی ہے, جس نے دل سے جانا ہے کہ یہ خدا ہے, یہ نبی ہے, اس کے پاس ایسی قدرت ہے کہ یہ گناہ جو ہے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کو یہ پتا ہے تو اس نے کہا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے اس جگہ پر روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا اور ان کے پاؤں بہت چومے ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت, کون کیونکہ بد چلن ہے, کیسی عورت ہے کیونکہ بد چلن ہے. یعنی کہ وہ یہ جانتا تھا, اس عورت کے اندر یہ شک نہ آیا, اس عورت کے اندر یہ شک نہ آیا, لیکن اسے چاہت سے بلایا تو میرے عزیزو اس کے اندر شک آ گیا. اس کے اندر جو ہے وہ شک آ گیا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ اس عورت کو پہچان لیتا. ہاللیلویا. لیکن میرا اور آپ کا جو یسوع ہے اس نے ایک مثال بیان کی اس جگہ پر.
جو اس کا شگرد شمعون ہے اس کو جو ہے جیسے پنجابی نے مثال ہے لاواں تھی نو تے سمجھاواں نون. یسوع مسیح نے اسی طرح ان فریسیوں کو جو ہے وہ دیکھا اور ان کو سمجھا, ان کی سوچ کو سمجھا, ان کو جانا, تو شمعون کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے شمعون, ایک امیر شخص ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, اس نے 2 بندوں کو کیا کیا, قرض دیا, اور قرض دے کر کہ ایک کو 100 روپیہ اور دوسرے کو 50 دینار, ایک کو 100 نہیں, ایک کو 100 دینار اور دوسرے وہ اور کہانی ہے جو 500 دینار ہوئی, ایک کو 100 دینار اور دوسرے کو 50 دینار. اگر نہیں تو میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے. شمعون نے جواب میں 2 قرض دار تھے, ایک 500, صحیح آپ نے کہا 500 دینار اور دوسرا 50, ایک 500 دینار ہے اور دوسرا 50 دینار. سوری میں ساہوکار تھا, وہ ایک یعنی کہ بڑا مالدار تھا, ایک جو ہے امیر شخص تھا, اور اس کو جو 500 دینار جو ہے ایک شخص کو اس نے دیا, ایک کو 50 دینار دے دیے, اور اس 50 دینار اور 500 دینار والے شخص کو جو ہے جب ان کے وہ دینے کے پاس اس کے پاس پیسہ نہ تھا, تو میرے عزیزو وہ اس کے پاس جاتے ہیں, تو یسوع مسیح اس مثال میں ان سے کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس کو معاف کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے, اس مثال دینے کا کیا مقصد ہے؟ میرا انہوں نے 5 دینار معاف کر دیتا, جن نے 2 دینار لینا سی وہ کرنے کہ میں تینوں انہیں معاف کر دیتا تو 2 بھی چھڑ کر. نہیں, یہ مثال یسوع مسیح نے ان فریسیوں کو مثال دی ہے. یہ مثال کے زیادہ گناہ معاف ہوئے نے, اس لیے مجھ سے زیادہ محبت کرتی. ہاں, اس عورت جس یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس فریسی نے کیا کیا, کھانا کھلایا, اور اس عورت نے کیا کیا, اس کے پیر پوچھے, پاؤں پوچھے. اب اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے, یسوع مسیح اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اس عورت نے جو ہے اس فریسی نے تو کھانا کھلایا ہے, اس فریسی نے تو مجھے گھر میں دعوت دی ہے, لیکن زیادہ محبت کی کس نے ہے؟ زیادہ محبت جب یسوع مسیح نے اس مثال سے ان کو سمجھایا, تو آگے لکھا ہے شمعون سے یسوع مسیح نے پوچھا کہ اے شمعون, کس نے کی محبت؟ تو یسوع مسیح نے, شمعون نے جواب دیا کہ میرے عزیزو, شمعون نے کہا اس عورت, اس 500 دینار جس کے زیادہ پیسے معاف ہوئے, یسوع مسیح ان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. وہ ساہوکار اس سے زیادہ محبت کر رہا ہے جس کے پیسے زیادہ معاف ہوئے. تو یسوع مسیح نے پھر اس جگہ پر جو ہے جو اس فریسی کو اور اس عورت کو وہ مثال دے کر اس کی محبت کا موازنہ کر لیا, ان کو سمجھا دیا. کیونکہ فریسی یسوع مسیح تو سوچوں کو پڑھنے والے تھے, خیالوں کو پڑھنے والے تھے. یسوع مسیح کے پیچھے جو بھیڑ جاتی تھی, یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ کون کون سی سوچ رکھتے ہیں. اب جس شخص نے کھانا بنایا, محبت تو اس نے بھی کی ہے, محبت تو اس نے بھی کی ہے, لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح نے کہا مجھ سے محبت وہ کرتا ہے زیادہ جو پورے دل سے میرے حضور حاضر ہوتا ہے, جس نے میرے عطر دان لے کر میرے پاؤں دھوئے, میرے ہاتھ دلوائے. اور یہ
ہاتھ ضروری نہیں، اب یسوع مسیح نہیں ہے تو ہم ہاتھ کہاں سے لائیں، کہاں سے دھوئیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، پورے دل سے اگر ہم فرما بردار ہوتے ہیں، پورے دل سے اگر ہم اس کی پیروائی کرتے ہیں، اگر جب ہم کلام سنتے ہیں تو نہ ہم دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، بلکہ نہ ہم مہنگے مہنگے کتان دیکھتے ہیں، بلکہ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم خدا سے محبت کرنے جاتے ہیں۔ ہم چرچ میں کس لیے اس لیے جاتے ہیں؟ خدا سے محبت کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں کے جو ہے ہم اب یہ موازنہ آپ نے کرنا ہے اپنے اپنے اندر کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اگر دعا پہ جا رہے ہیں تو ہم کسی کے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث تو نہیں بننے جا رہے، کیا ہم کسی کے لیے دکھ کا باعث تو نہیں بننے جا رہے، کیا ہم دوسرے مہنگے کتان دیکھنے کے تو نہیں جا رہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس فریسی کی طرح ہم بلایا تو لیتے ہیں یسوع کو، لیکن عزت نہیں دیتے۔ ہاللیلویا۔ شاید یہ کلام ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، لیکن میرے عزیزو میں ایمان رکھتا ہوں خدا ہر دفعہ اپنے بندوں سے ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرتا ہے۔ اب وہ عورت جو ہے، جو بھی شخص اس دنیا میں ہے، ہم نے جہاں بھی دعا کے لیے جانا ہے، ہم نے یہ اپنے اندر طے کر لیں کہ ہم جب گھر سے نکلیں تو ہم یہ نیت کر کے نکلیں کہ ہم نے جا کے کلام کو سننا ہے، ہم نے جا کے کیا کرنا ہے، ہم نے جا کے گیت گانا ہے، مسیح کی تعریف کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اور نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ کلام کو سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم ڈیلی کی ایک بات بھی عمل کرنا، انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن ہم انسان اگر ہر روز ایک بات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہماری سب جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، ہمارے اندر سے جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس عورت کا جو ہے بڑا خوبصورت ایک جو ہے درس ملتا ہے۔ اس عورت نے کتنی محبت سے اپنا جو ہے سر کے بالوں سے اور قیمتی عطردان سے اپنے آپ کو پیش کر دیا یسوع کے سامنے۔ ہم جب چرچ جاتے ہیں، ہم جب خدا کے کلام سننے کے لیے جاتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں بھی اپنے آپ کو پیش کرنا، ہمیں بھی اپنا آپ خدا کو دینا ہے، نہ کہ میرے عزیزو ہم جا کر کہ اتھے پکھے تلے بیٹھے ہیں تو نیند آنا شروع ہو گئی تو چلو جی ٹائم پورا ہو گیا تو گھر آ گئے۔ یہ حقیقتاً بات ہے کہ جب ہم مسیح کا پورے دل سے اس کو جلال دینے کی کوشش کریں گے تو وہ ہم پہ ہیوی ہوگا، وہ ہمیں ایسی جو ہے وہ سوچوں میں ڈال دے گا، وہ ہمیں خدا کی محبت سے ترک کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو مختلف طرح کے جو ہے وہ مشکلوں میں ڈالے گا۔ او تیرے گھر چ تے اے ہون والا، او تیرے گھر چ تے ہونا، او تیرے اج رشتہ دار اوتھے اے ہویا پیا تو تے اوتھے جانا ہے، او تیرے اج اے ہویا تو تے اوتھے جانا ہے۔
یہ میرے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. یہ ہماری جنگ ہے. یہ میری اور آپ کی جنگ ہے جو کہ ہم نے ابلیس سے لڑنا ہے. اگر ہم یہ جنگ جیتیں گے تو میرے عزیزو ہم خدا سے محبت رکھیں گے. جس طرح وہ عورت خدا کے حضور عطردان لے کر آئی, اس نے اپنے قیمتی جو بال ہیں, جو سر کی زینت ہیں, اس نے یسوع مسیح کے سامنے رکھ دی اور روتی رہی, اور ایک ایک آنسو سے اس نے یسوع مسیح کے جو ہے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا. سو میرے عزیزو, خدا جو ہے ایسے چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ. پھر خدا جو ہے, پھر خدا کی برکتیں دیکھیے گا, پھر خدا کے جو ہے کام دیکھیے گا اپنی زندگی میں. سو میرے عزیزو, خدا جو ہے ایسی محبت چاہتا ہے کہ ہم کریں. میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ 42ویں آیت اندر دیکھی کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں خدا سے جو ہے وہ کون کتنے محبت خدا سے کرتا ہے, وہ اب آپ نے خود موازنہ کرنا ہے. ہاللیلویہ. سو ہم اگر دعائیں رکھ لیں گھروں میں, یا میں اپنے گھر میں ڈیلی دعا کرواتا رہوں, ٹھیک ہے, اور میرے اندر اس کی محبت کم ہوگی تو میرا یہ دعائیں کروانا کوئی معنی نہیں. میں چرچ سبت کے ہر دن جاتا رہوں, خدا سے محبت نہیں رکھوں گا تو میرے عزیزوں میرا چرچ میں جانا وہ بے فائدہ. ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب یہ آپ نے اپنے زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم ٹائم تو ویسٹ نہیں کر رہے, ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے. میرے عزیزو, پھر خدا اگر آپ یہ جان کر جائیں گے کہ میں آج اب خدا کا کلام سننے جا رہی ہوں اور سن کر عمل کرنے کروں گی, تو میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کی مشکلیں, خداوند آپ کی پریشانیاں, خداوند آپ کے دکھ وہ جانتا ہے. وہ اپنے بندے کے ہر پرابلم کو جانتا ہے, اور وہ آپ کے ساری پرابلم دور کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا. وہ اس دنیا میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے. سو میرے عزیزو, بس ہمیں وہ سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے جو کہ پورے دل سے قبول کرنا, جو پورے دل سے خدا ان کے حضور لے کر جانا ہے. ہاللیلویہ. سو خدا ان کے کلام